حافظ حمداللہ صاحب، جو آپ بلال صاحب کی اور زین صاحب کی جو گفتگو سن رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 2024 ہے سال رواں، قربانی اسی سال ہو جائے گی یا اگلے سال ہوگی؟ میرے خیال میں احمد میر صاحب قربانی ہوگی، لیکن کچھ وقت لگے گا. کچھ وقت لگے گا. اب اس میں کتنا وقت لگے گا، لیکن قربانی ضرور ہوگی انشاءاللہ العزیز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس کے ہاتھوں ہوگی، یعنی وہ تو آپ نے فرما دیا کہ مولانا فضل الرحمان اکیلے ہی کافی. وہ تو میں نے آپ کو کہا وہ تو ایک الگ فیکٹر ہے. ایسا نہ ہو کہ قربانی انہی کے ہاتھوں ہو جائے جن کے ہاتھوں یہ قربانی کھڑی ہے. مجھے یہ خوف ہے، ڈر لگ. تو وہ تو پھر قربانی بہت بڑی ہے، تو اس قربانی کے نتیجے میں تو سب کو نقصان ہوگا. بالکل نقصان ہوگا. لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ بات ابھی ہوئی 9 مئی کی بات آپ نے کی. نقصان تو ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ نقصان یہ نہیں ہے کہ 8 فروری اور 9 فروری کو کیا ہوا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ 8 فروری اور 9 فروری کا ہے، یہ اس سے بڑا ہے. 8 فروری کو تو الیکشن ہوا تھا، تو 9 فروری تو کو 45 باہر رہ گیا نا. اچھا. اور جو کچھ ہوا 47 ہوا تو 9 فروری کو ہوا. تو 9 فروری تو بڑا سانحہ ہے بنسبت کے 9 مئی کے، کیونکہ 9 فروری کو پوری سسٹم پہ حملہ ہوا، آپ کی جمہوری سسٹم پر، آئین پر. آپ بتائیے، یہ دوست دل پر ہاتھ رکھے، آج اس ملک میں آئین ہے حقیقی طور پر؟ آج اس ملک میں واقعی حقیقی عوام کا منتخب جمہوری پارلیمنٹ ہے؟ کیا آج پارلیمنٹ میں قانون سازی دباؤ میں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر دباؤ نہ ہو تو پھر آپ نے آرڈیننس ریٹائر ججز کے حوالے سے کیوں جاری کیا؟ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں. اچھا، یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. بلال صاحب، اس کا کیا جواب ہے کہ آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اکثریت ہے، وہاں پہ قانون کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ جی میر صاحب، اس میں دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئیڈیلی تو یہی کوشش ہونی چاہیے اور رہتی ہے سب کی کہ بلز ہی آئیں، بلز ہی پاس ہوں. آئی تھنک آرڈیننس کے تحت صرف ایک چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر ایگزیکٹو ایکشن حکومت چاہ رہی ہے کہ جلد لینا چاہے، وہ آرڈیننس کی تحت وہ امیڈیٹلی ان پلیس آ جاتا ہے، مگر پھر وہ بل بھی پلیس ہو جاتا ہے. اور یقینی نہیں ہے کہ وہ جو آرڈیننس جس صورت میں لایا گیا ہے اسی صورت میں پھر بل پاس ہوگا. جب بل اس اسٹینڈنگ کمیٹیز کے عمل سے گزرے گا، دونوں ہاؤسز سے گزرے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ بل پھر مختلف شیپ میں آئے. یہ اس آرڈیننس پہ بھی اپلائی کرتا ہے. وہ بل بھی جس طرح پہلے آرڈیننسز ہوئے تھے وہ بھی پھر اب لے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح یہ آرڈیننس بھی لے ہوگا. اور ایونچولی جس طرح پارلیمنٹ پاس کرے گی وہی لاء بنے گا. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آرڈیننس خود ایک ٹیمپریری ایک انسٹرومنٹ ہے. اور آج کل ایک یہ بھی یقیناً ایک ایشو بنا رہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی بننے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، جو کہ تھوڑی سی پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے عمل میں تھوڑی سی خلل پیدا کرتی ہے. مگر یقیناً آئی تھنک کوشش سب کی یہی رہتی ہے اور رہنی چاہیے کہ آرڈیننسز کو کم سے کم رکھیں. خیر عارف الوی صاحب کے وقت میں تو ایک آرڈیننس فیکٹری بن گئی تھی وان صدر. بہرحال مگر میں اوور آل آئی ایگری کہ آرڈیننسز سے گریز کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش رہنی چاہیے کہ بل لے کریں اور اس طرح پاس کریں. سر بلال میرا بھائی ہے، اس کی معصومیت پہ میں قربان جاؤں. آرڈیننس 90 دن کے لیے آتا ہے، 90 دن میں کہانی ڈال جاتی ہے، 90 دن کے بعد پھر جا کے بل آئے گا. پوائنٹ یہ ہے، پہلی بات تو اختیار کھو چکے ہیں عارف الوی کی آرڈیننس فیکٹری کا، کیونکہ یہ اب اسی آرڈیننس فیکٹری کا خود شکار ہو گئی. 4 دن پہلے سینٹ کا سیشن ختم ہوتا ہے، 4 دن بعد قومی اسمبلی کا سیشن آنا تھا. ان 4 دنوں میں کوئی قیامت نہیں آ رہی تھی، کوئی آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں تھی. 2 آرڈیننس آپ لے کے آئے ہیں، ایک نیب امینڈمنٹ کا آرڈیننس لے کے آئے ہیں، ایک الیکشن ایکٹ کو آپ نے کی ترمیم کی ہے. اب مزیدار بات یہ ہے، مسلم لیگ نون تو وہ جماعت ہے جو کہتی تھی کہ نیب کے ادارے کو ہی ختم کر دو، یہ ادارہ ہی غلط ہے. اور اس میں کیا کر رہی ہیں، ریمانڈ کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر رہی ہیں. اور جو شخص غلط کیس بنائے گا جس کی 5 سال سزا ہے، اس کی سزا کو کم کر کے 2 سال کر رہے ہیں. یعنی کہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نیب جو ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز ہو. وہی ساری باتیں جو یہ کرتے تھے اسی کی نفی کر رہے ہیں. وہی جو ہمارے اوپر یہ آرڈیننس کی بات کرتے تھے آج وہی آرڈیننس جو خود چلا رہے ہیں. تو یہ اختیار اب کھو چکے ہیں آرڈیننس فیکٹری کی باتیں کرنے والا. جی یہ میں سن رہا تھا دونوں کی باتیں، میرٹ کی بات زیادہ ہو رہی ہے. مجھے یہ جواب دیا جائے کہ کیا وفاقی کابینہ میں کچھ ایسے وزراء لیے گئے ہیں، کیا وہ میرٹ کی بنیاد پر؟
آپ نے لیے یا میرٹھ کے پیمانہ کسی اور کے ہاتھ میں؟ آپ کو ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ یہ میرٹھ ہے، یہ میرٹھ نہیں ہے، اس طرح کا آپ اب یہ آپ بلال سے تو سوال نہ کریں. بلے ایسے بلوچستان پاکستان میں ایسے صوبے ہیں جہاں چیف منسٹر ہے، کیا وہ میرٹھ کی بنیاد پر ہے؟ چلیں یہ تو اب آپ ایسی بات کریں نا کہ بلال صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہے، لیکن میرے خیال سے یہ منسٹر مٹیریل ہے، وہ منسٹر نہیں ہے. تو اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ منسٹر آپ نے میرٹ کی بنیاد پہ رکھے ہیں. پارٹی کو تو ریپرزینٹ کر سکتے آپ پارٹی کو تو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ نہیں ایسی بات اچھا چلیں دے دیں، آپ نے جواب دینا تو ضرور کہنا چاہوں گا. حافظ صاحب قربانی کے موڈ میں ہیں. ہماری کیبنٹ کے جتنے ممبران ہیں ان کی سلیکشن دو لوگوں نے کی ہے جی، شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کے اپروول سے کیبنٹ اپروو. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اپروول سے وزیر داخلہ ہیں. کیبنٹ کا ایک جو ممبر ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. یہ تو آج آپ نے بہت زبردست خبر دی ہے کہ محسن نقوی صاحب نواز شریف صاحب کی منظوری سے وزیر داخلہ. دیکھیے جو بھی شخص یہاں پہ موجود ہے کیبنٹ میں انکلوڈنگ دا انٹیریئر منسٹر، انکلوڈنگ آل منسٹرز، وہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. انہوں نے ہمارے پارٹی کے قائد جن نے نامزد کیا شہباز شریف صاحب کو ایز وزیر اعظم، نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ انہوں نے کیبنٹ منظور کی ہے اور کوئی کسی کا عمل دخل. چلیں بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، زین قریشی صاحب اور جناب حافظ حمداللہ صاحب. آپ سب کو دوبارہ عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک ہو. لیکن چلتے چلتے یہ گزارش ہے کہ یہ جو قربانی کی عید ہے اس پہ ہم سب کو اپنی اپنی انا کی قربانی دے دینی چاہیے. یہ جو انا کی قربانی ہے نا، جب یہ قربانی ہوگی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جن قربانیوں کا ذکر حافظ حمداللہ صاحب نے کیا ہے وہ کچھ بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور اس میں میری دعا ہے کہ یا اللہ سسٹم کی قربانی نہ ہو.